وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد، سب مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ بھائی کال کر لیں پھر کرتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے۔ آپ جانتے ہوں گے لن تنالوا البر، اور سورت کا نام آل عمران ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 102 103 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب مرو، جب موت ہے تو کم از کم یہ حالت اور پوزیشن ہو کہ تم مسلمان ہو کہ مرو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پیچھے کہا مرو مسلمان ہو کے مرو، اب آگے مسلمان ہونے کا جو پروسیس ہے کہ بندہ مسلمان ہوتا کیسے یا بندہ مسلمان بنے گا کیسے۔ ویسے تو الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا فریق نہیں ہے کہ جو اپنے بارے میں یہ کہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ضرور ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، سامنے والا نہیں ہے، یہ تو چل رہا ہے نا۔ کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کو مسلمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا میرے کہنے سے کہ یہ مسلمان نہیں ہے یہ مسلمان نہیں ہوگا، یا اس کے کہنے سے میں مسلمان نہیں ہوں تو کیا میں پھر مسلمان نہیں ہوں؟ تو آج قرآن بتائے گا، آج قرآن اس چیز کی وضاحت کرے گا کہ مسلمان ہے کون۔ میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم میں سے کون مسلمان ہے اور کون اسلامی سسٹم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان ہو کے مرو۔ اب مسلمان ہونے کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا کام کون سا ہے؟ آپ کو اردو سمجھ آ رہی؟ پھر ٹھیک۔ سب سے پہلے مسلمان بننے کے لیے کام جو کرنے والا ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ نمبر 2، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بناؤ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے نہ بناؤ۔ 2 کام، یہی 2 کام آج ہمارے ملک پاکستان میں نہیں ہو رہے۔ اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن مجید۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ آج ہم نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑا۔ پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے، پکڑنے سے مراد یہ ہے
دنیاوی مسئلہ ہو، اخروی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاشی مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، دنیا کائنات کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کو چیک کہاں کرنا ہے، اس کو دیکھنا کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ تو کیا ہم اپنا ہر مسئلہ قرآن سے دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اس قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ یا میں اور آپ نے اس قرآن کو کیا اہمیت دی ہوئی ہے؟ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہماری طرف بھیجی ہوئی، آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ ایک سوال کروں گا آپ سے، جتنے آپ میں سے کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کوئی ایک بھائی اگر کس کو آتا ہو ہاتھ کھڑا کر دے۔ مجھے بھی اس لیے آتا ہے کہ میں مدرسے میں پڑھا ہوں، اگر میں بھی مدرسے میں داخلہ نہ لیتا، اگر اس دنیا داری میں، کاروبار میں، بزنس میں ہوتا تو مجھے بھی نہ آتا۔ اور مجھ جیسے جب سٹیج پہ مولوی بیٹھتا ہے نا، اس مولویوں میں سے 999، 1000 ہو نا، تو اس میں سے 999 مولویوں کو بھی نہیں آتا، یہ کنفرم بات ہے۔ اب اس کا ترجمہ نہیں آتا تو میں دنیا کا مسئلہ جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو سمجھوں گا کیسے؟ پھر اللہ کی رسی کو مضبوط میں کیسے پکڑوں گا؟ غیر مسلم ہے انگریز، وہ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، اس کتاب کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان میں انہوں نے اس میں بھی تبدیلی کر دی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے، صرف ایمان لانے کی غرض سے نہیں مانتے، ورنہ ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہ اس قرآن مجید پر بیٹھ کے رات دن ریسرچ کر رہے گئے، دنیا کائنات کی ہر چیز اس نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے نکالی۔ ان کو قرآن سے دنیاوی ترقی چاہیے تھی، انہوں نے لے لی ہے جو ان کی ضرورت تھی، ان کے ہاں آخرت ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر وہ جس انداز سے ریسرچ کر رہے گئے، اگر وہ آخرت کو بھی سامنے رکھ لیں تو پاکستان کا کوئی عالم ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے، بد قسمتی سمجھیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو صرف دم جھاڑ کے لیے رکھا ہوا ہے، قل واللہ پڑھ پڑھ کے تو پھوکے ماری ہو، سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے مردے کے اوپر پھونک مار دو، سورۃ رحمان پڑھ پڑھ کے اس کو پانی پلاتے جو، سورۃ رحمان کو، سورۃ ملک کو کاغذ پہ لکھ لکھ کے اس کو پانی میں ڈال کے، جیسے انر جیل ہو، جیسے اسب گول کا چھلکا ہو، پانی میں مکس کر کے گھول کے پلاؤ۔ ان مسلمانوں کے تو بس میں نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اوراق پھاڑ کے کھا جائیں۔ ترجمہ نہیں آتا، اگر ترجمہ آتا ہوتا، آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر ترجمہ آتا ہوتا تو پاکستان میں اس قرآن مجید کی جتنی بھی کتابیں ہیں ایک ہیں یا مختلف ہیں؟ ایک ہی قرآن ہے نا۔ اگر آپ اہل حدیثوں کی مسجد میں چلے جائیں وہی قرآن ہے، اگر آپ اہل دیوبند کے مدرسے میں جائیں تو وہی قرآن ہے، آپ اہل سنت کے مدرسے میں جائیں تو وہی قرآن ہے، اگر آپ اہل تشیع کے پاس بھی چلے جائیں تو وہی قرآن ہے، اور وہی ایک ہی قرآن ہے، سیم الفاظ ہیں، ہر کسی کے قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے نہ بناؤ۔ یہ ہر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر فرقے کیسے بن گئے؟ سوال ہے نا۔
قرآن کہتا ہے فرقے نہ بناؤ، فرقہ اب کیسے بنا؟ پھر بچوں کو قرآن پڑھا پڑھا کے فرقے بنا رہے ہیں. چھوٹے سے بچے کو مدرسے میں داخل کرا کے آتے ہیں ہم 10 سال 12 سال 15 سال اسے پڑھا 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 بریلویوں کے مدرسے میں داخل کرایا، بچہ بریلوی بن گیا. دیوبندیوں کو دے کے آئے تو دیوبندی بن گیا. اہل حدیثوں کے مدرسے میں داخل کرایا، وہ وہابی بن گیا. شیعوں کے مدرسے میں داخل کرائے تو شیعہ بن گیا. قرآن ایک ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ یہ وجہ سمجھنا چاہیں گے؟ آپ کو میری بات بری تو نہیں لگ رہی؟ میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو ورگلا کے کسی ایک گروہ میں فرقے میں لے جانا ہرگز نہیں. نہ یہ میرا مقصد ہے، نہ زیاد صاحب کا مقصد ہے. ہمیں بھی چوٹ لگی ہے، دل میں چوٹ لگی ہے، ہمیں تنگ ہو گیا، ہار گئے، قسم سے نفرت ہے مولویوں سے. یہ کل قیامت کے دن اپنے رب کو اپنے نبی کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ یہ تو مریں گے نا تب پتہ چلے گا. اب ایک دل میں درد ہے، جس درد سے انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے سنا اور مجھے بلایا، انہیں اچھا لگا. اب ان کی ایک دلی خواہش ہے کہ میرے یہ جو بھائی جو میرے پاس کام کریں، دنیا ہو اور آخرت نہ ہو، اور وہ یہ جانتے ہوں اور ان کے اندر یہ استطاعت بھی ہو کہ یہ پیغام ان تک پہنچا سکتے ہیں، اور یہ پھر بھی نہ پہنچاتے تو یہ مجرم تھے. آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے انہوں نے یہ بزم سجایا ہے صرف آپ کی رہنمائی کے لیے. آپ کو ہم کچھ بھی نہیں بنائیں گے، جو کچھ بنیں گے آپ خود بنیں گے. اگر آپ میں سے کسی کا ارادہ ہوا تو ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم صرف کیا بنیں؟ مسلم. سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن ایک، رسول ایک، اللہ ایک، قبلہ ایک، پھر ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ پھر مسجد ایک کیوں نہیں ہے؟ مدرسہ سیم کیوں نہیں ہے؟ ہر گلی میں مدرسہ الگ کیوں ہے؟ ہر گلی میں مسجد الگ کیوں ہے؟ ایک گھر کے افراد ہیں، رشتہ دار ہیں، ایک ہی گھر کے ہیں. باپ دوسری مسجد میں جا رہا ہے اور بیٹا دوسری مسجد میں، اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اور یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، تو پھر ایک گھر میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے نا، یہ بھی تو ایک ہی گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ سب کا ایک امام کیوں نہیں ہے؟ سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا رسول وکھرا ہے کیا؟ تمہارا قرآن الگ ہے، خدا الگ ہے، قبلہ اور ہے. یہودیوں کا تو قبلہ چلو اور ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا. ہمارا تو قبلہ ہی ایک ہے نا، قرآن ہی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے. اور امام ایک کیوں نہیں ہے؟ مسجد ایک کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کبھی بھی زندگی میں اس بات پہ ریسرچ کی ہے، سوچا ہے؟ کبھی آپ نے آپ کو موقع دیا یہ بات سوچنے کے لیے؟ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جب شعور سنبھالا تو ہم نے صرف یہی سیکھا، پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں، دکان کیسے بنانی ہے، بلڈنگ کیسے بنانی ہے، پھر شادی کہاں کرنی ہے، پھر بچے پیدا کرنے ہیں، پھر بچوں کو پالنا ہے، پھر اپنا ہو گیا اب بچوں کی دکانیں بنانی ہیں، پھر اب بچوں کا کاروبار سیٹ کرنا ہے. بس یہ زندگی ہے. یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، یہ تو جانور کرتے ہیں، انسانوں کا کام تھوڑی ہے. یہ انسان کی تو ذمہ داری نہیں ہے یہ، جس کے لیے اس نے ساری زندگی وقف کر دی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اس کا رزق، اس کے رہنے کی جگہ، مرنے کے بعد قبر کی جگہ وہ ہمارے ذمہ ہے.
اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں انسان کو کھانا کھلاؤں گا، رہائش بھی دوں گا، مر جائے گا دفن ہونے کی جگہ بھی عطا کروں گا، میری ذمہ داری ہے، اللہ کہتا ہے ہر جاندار کے بارے میں۔ اور ہم جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اسی چیز کی خاطر ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں ہم، بیچ میں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو روک کے کہ بھئی صرف کھانا پکانا سونا پہننا یہ نہیں ہے، کچھ اور بھی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنا دی ہے، انسان کی کوئی اور بھی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا کوئی اور مقصد بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ صرف ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ قرآن مجید کی یہ 30 پارے ہیں، یہ دیکھو کتنی موٹی کتاب ہے۔ اگر انسان کے پاس 50 سال کی زندگی ہو تو کیا اس کو نہیں پڑھ سکتا؟ اس کو سمجھ نہیں سکتا؟ اگر ڈیلی ایک آیت بھی پڑھے اور سمجھے، چند سالوں میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ ایک آیت، یہاں تو 50 سال کی زندگی ملنے کے باوجود بھی کوئی قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اگر کسی کو شوق چڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ میں ماشاءاللہ بچے کو حافظ بنا دیے، آگے آپ نے بچے کو حافظ بنا، اب آگے اب حافظ کو تو کچھ بھی نہیں پتا کہ قرآن مجید مجھے کیا کہہ رہا ہے، آگے ترجمہ کون پڑھائے گا؟ پھر ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ اتنا خطرناک اور زہریلا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو ترجمہ بھی پڑھائیں آج پھر بھی ہدایت نہیں ملتی۔ کیسے؟ اگر ہم اپنے بچے کو ترجمہ پڑھائیں یا ہم خود پڑھیں تو کون سا پڑھیں؟ اگر آپ بریلویوں کا ترجمہ پڑھیں گے تو بریلوی بنیں گے، دیوبندیہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو دیوبندی، شیعوں کا پڑھیں گے تو شیعہ، اہل حدیثوں کا پڑھیں گے تو اہل حدیث کنفرم۔ پھر تو حق واضح نہ ہوا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے میں ترجمہ بھی پڑھوں اور مجھے ہدایت مل جائے؟ میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی میرے نوجوان بھائی کی یہ خواہش ہے کہ میں زندگی میں صراط مستقیم پر آ جاؤں، قرآن مجید پڑھ کے، مولوی سن کے کبھی بھی صراط مستقیم پر نہیں آؤ گے، یہ لکھ لو مجھ سمجھ۔ اگر آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میرا فلاں مولوی ہے اور اس کا فلاں مولوی ہے اور اس کا فلاں مولوی ہے اور جو یہ کہتا ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بس اگر صراط مستقیم مجھ سمیت ہم سب کو اگر چاہیے، آج وہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے، آج اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑے گی۔ کیسے؟ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں چار تفسیریں ہیں، ہر فرقے کی تفسیر ہے، چار تفسیریں۔ اب آپ ایسا کریں گے کہ کتابیں خریدنا تو دور کی بات ہے، اب خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اب تو ایپ بھی ایسی آ چکی ہیں کہ جن کے اندر 4 5 تفسیریں موجود ہیں، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس موبائل پہ جا کے پلے سٹور پہ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں دیکھیں، کوئی ایک آیت آپ لکھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر آ جائے گی اس کی تفسیر، چاروں تفسیریں الگ الگ اس کی پڑھیں۔ جو تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو جائے، کہ نیچے مولوی صاحب عالم صاحب لکھ دے کہ اس آیت کی تفسیر میں فلاں صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں یہ فرمایا، آپ وہ تفسیر لے لیں، اور جہاں یہ لکھا ہو کہ یوں کر لو فلاں کر لو، یوں کر لو پھر یوں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، اور نیچے نہ حدیث کا حوالہ ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، نہ ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں راوی ہیں، وہ تفسیر چھوڑ دیں، صحابی والی تفسیر لے لیں،
حدیث والی تفسیر لے لیں. جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے مطالعہ کرنے میں، چند مہینوں کے بعد قرآن مجید کو ترجمہ پڑھنے کے بعد یہ پوزیشن آپ کی بن جائے گی کہ آپ بالکل صراط مستقیم پر آ جائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر اب صراط مستقیم ممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ نے صحابہ کو بلایا، سب صحابہ جمع ہیں. آپ نے زمین پہ ایسے ایک لکڑی لی، آپ نے لکیر کھینچی، ایسے سیدھی لکیر کھینچ کے آپ نے 2 لکیریں اس لکیر کی دائیں سائڈ پہ کھینچی اور 2 لکیریں اس لکیر کی بائیں سائڈ پہ کھینچی. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو درمیان والی سیدھی لائن ہے نا، یہ ہے میرا سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس سیدھی راستے کو چھوڑ کے، سیدھی لائن کو چھوڑ کے، جو 2 لائنیں دائیں سائڈ پہ ہیں اور جو 2 لائنیں بائیں سائڈ پہ ہیں، ادھر نہ جانا. ادھر شیطان بیٹھا ہے، وہ تمہیں کھینچے گا اور گمراہ کر کے لے جائے گا. بس تم صراط مستقیم سیدھی، اور وہ کون سی ہے؟ وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے. جب آپ اس چھوڑ کر ادھر ادھر لائنوں کی طرف بھٹکو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ. ایمانداری سے بتاؤ آپ پاکستان میں یہ 4 لائنیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی. ہمارے دین کا پورا سسٹم انہی 4 لائنوں پر ہے. حنفی بنے گا، پھر آگے بریلوی بنے، قادری بنے، چشتی بنے، سہروردی بنے، لبیک بنے، جو مرضی بنے، حنفی ہوگا. حنفی میں سے پھر آگے شاخیں نکلیں گی. مالکی ہوگا، مالکی کے اندر پھر شاخیں نکلیں گی. شافعی ہوگا، شافعی کے اندر پھر شاخیں نکلیں گی. پھر حنبلی ہوگا، حنبلی کے اندر پھر کیا ہے؟ شاخیں ہیں. اتنی شاخیں بن چکی ہیں کہ اب حضور کا وہ فرمان کہ میری امت کے بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے. آج وہ 73 فرقے پورے ہو گئے اور ہم سادہ مسلمان اپنے آپ کو ان راستوں میں الجھائے ہوئے کھڑے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کو صحیح کہوں کس کو غلط کہوں. میں جس کو بھی سنتا ہوں، جس کو بھی پوچھتا ہوں، وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہے یا حدیث پڑھ دیتا ہے، پتہ چلتا ہے یہی سچا ہے. کہاں جائیں ہم؟ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب قیامت تک کے لیے اتاری ہے. سب کو چھوڑ چھڑا کے اپنے ذہن کو فری کر کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا. ہدایت کی غرض سے، صراط مستقیم کی غرض سے. اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پھر ہدایت بھی ممکن نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو ان فرقہ واریت کا شکار نہ بنوائیں. آپ نے فرمایا تھا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا 73 فرقے بن جائیں گے. ایسا بھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کیا کروں؟ فرمایا تم ایسا کرنا، تم شہر چھوڑ دینا. جب یہ فرقہ واریت کا سارا سسٹم پھیل جائے چھوڑ دینا شہر، جنگل میں چلے جانا، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ کے جنگل میں زندگی گزار دینا. وہیں موت آ جائے، شہر کی طرف منہ نہ کرنا. عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ جو میں باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، نہ ہی میں کوئی تقریر کے موڈ میں بیٹھا ہوں. میں صرف اور صرف آپ کی رہنمائی اور ایک سمت درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کوئی بریلوی نہیں ہو، آپ دیوبندی نہیں ہو،
آپ شیعہ نہیں ہو، آپ اہل حدیث نہیں ہو، ہم سب مسلمان ہیں۔ اور میں آپ کو مسلمین بنانے بھی نہیں آیا، جماعت المسلمین بھی ایک فرقہ ہے۔ شاید کسی کے دماغ میں یہ آ جائے کہ یہ وہی نہ ہو، وہ بھی ایسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، مسلمین بنواؤ، جماعت المسلمین بن جاؤ، وہ کہتے ہیں۔ تو جماعت المسلمین بھی نہیں، مسلمان، صرف مسلمان کا مطلب فرما بردار، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، جہاں سے قرآن مجید کی آیت مل جائے، وہ آیت بیان کرنے والا اہل حدیث ہو، وہ آیت بیان کرنے والا بریلوی ہو، وہ آیت بیان کرنے والا دیوبندی ہو، وہ آیت بیان کرنے والا شیعہ ہو، قرآن کی آیت بیان کر رہا ہے، حدیث رسول ہے، سند ٹھیک ہے، بیان کرنے والا جو مرضی ہو، ایک مسلمان کا حق بنتا ہے جب محبوب کا فرمان آ جائے اپنا سر خم کر دے، سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پر عمل کرنے کی۔ آگے سے یہ الفاظ نہ آئے زبان میں اور دماغ میں، نہیں یہ وہابی ہے، یہ نہیں، یہ وہ دیوبندی ہیں، وہ دیوبندی ایسے چھوڑتے ہیں بھائی، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، نہیں، بریلوی جو کہے گا وہ غلط ہے، شیعہ جو کہے گا وہ صحیح ہے، فلاں جو کہے گا وہ غلط ہے۔ یہ جو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے پہلے ہی سے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے، یہ انتہائی ڈینجر ہے۔ یہی تو فرقہ واریت ہے، یہی تو وجہ ہے جو ہم مسلمانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، یہی تو وجہ ہے کہ جس چیز نے ہمیں اسلام مسلمانوں کا جو اتفاق اور اتحاد ہے ختم کر دیا ہے۔ آج ہماری ڈور جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ ہم نے خود دی ہوئی ہے۔ ہم مولوی، ہمارے عالم ایک بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ابھی اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ نماز کا ایک ٹائم بنا دو، یہ اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ نماز کا ایک طریقہ وضع کر دو، نہیں اکٹھے ہو سکیں گے۔ زکوٰۃ کا ایک ہی طریقہ ہو جو قرآن میں اور حدیث میں ہے، نماز کا وہی طریقہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پہ نماز پڑھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی سب کا ایک ہو اور نماز پڑھنے کے طریقے مختلف ہو؟ ایک سینے پہ ہاتھ رکھے، ایک ناف کے نیچے ہاتھ رکھے اور ایک ہاتھ ہی نہ رکھے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان تینوں چاروں طریقوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پہ نماز پڑھی ہے؟ کبھی آپ میں سے کسی بھائی نے اس بات پہ ریسرچ کی ہے؟ دنیاوی چیز بیچنی ہو، خریدنی ہو، کیا کچھ ہم نہیں کرتے؟ ایک نماز جو افضل عبادت ہے مسلمانوں کی، جو مسلمانوں کی دنیا بھی ہے، جو مسلمانوں کی آخرت بھی ہے، جو مسلمانوں کا معاش ہے، پہچان ہے، ساری کائنات کو جس کے اوپر رکھا گیا ہے وہ نماز ہے، اسلام کا بنیاد ہے۔ مسلمان کے لیے کل قیامت کے دن پل صراط پر نور ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، انسان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں اس کے بخشش کا ذریعہ نماز۔ لیکن ہر بندہ اگر وہی نماز اپنے اپنے طریقے کے مطابق، اپنے اپنے مولوی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنی شروع کر دے تو پھر حضور کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد، اگر میں نے نبی کا طریقہ ماننا ہی نہیں ہے، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہوں؟ مجھے اگر حضور کی شریعت اچھی نہیں لگتی، حضور کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، کتنی عجیب بات ہے کہ نبی کے مقابلے میں نبی کا امتی اچھا لگتا ہے، اس کا طریقہ اچھا لگتا ہے، اگر اس کے مقابلے میں حضور کا طریقہ کھڑا ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے۔ ضد کر جاتا ہے، اڑ جائے گا، اپنے مسلک کا نام لے کے ڈٹ جائے گا، ہم فلاں ہیں۔ ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے باپ دادوں نے ایسا نہیں کیا، ہمارے پردادے جھردادے وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ سیم دین کا وہی نقشہ آ گیا ہے، اسلام کی وہی پوزیشن بن گئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے، فرمایا جب میں نبی بنا، جب میں نے لوگوں کو دین کی تبلیغ دی، اس وقت دین اجنبی تھا۔ دین کیا تھا؟
اجنبی تھا، میں جسے جا کے کہتا تھا کہ بھئی اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ یوں فرما رہے گے، یہ تم بت پرستی کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ تمہارے باپ دادوں کے بنائے ہوئی رسمیں ہیں، طریقے ہیں، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی تھی۔ تم ابراہیمی اپنے آپ کو کہتے ہو، کرتے شرک ہو۔ تم اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہو، کرتے شرک ہو۔ تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، کرتے شرک ہو۔ تم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، لیکن تم بناتے حضرت عیسیٰ کو خدا ہو، رب کا بیٹا بناتے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ نے یہ تعلیم نہیں دی ہے، نہ ہی اللہ اکبر اس کے کوئی فرمان اترا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے۔ حضور کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی، لوگوں کو اجنبی بات یہ لگی، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ تعجب میں پڑ گئے۔ ایک بندہ ایسا آ گیا ہے، ایک نوجوان ایسا آ گیا ہے، وہ بات کرتا ہے جو بات آج تک کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ نہیں 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 نہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن گواہ ہے، قرآن کہتا ہے، آگے سے وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ آگے سے کہتے ہم قرآن نہیں مانیں گے، آگے سے کہتے ہم حدیث نہیں مانیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ جس طرح ہم نے اپنے آباء اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح کریں گے۔ آپ کی بات نہیں مانیں۔ آج ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ تقریباً جتنے بھائی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کسی نے دین تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کس کے طریقے پہ کر رہے ہیں؟ بتاؤ۔ کسی نے دین سیکھا ہے؟ بولتے نہیں۔ دین کسی نے سیکھا؟ پھر جو دین کا کام آپ کرتے ہو، سیکھا تو نہیں ہے نا؟ کس کے طریقے پہ کرتے؟ ابا جی کے طریقے پہ، اماں جی کے طریقے پہ، رشتہ داروں کے طریقے پہ؟ تو وہی دوہرے جلیت کی بات تو ہے۔ جس مسلمان کے گھر میں طریقہ لکھا ہوا پڑا ہو قرآن مجید کی صورت میں، حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، جیب میں ہو، ہمہ وقت 24 گھنٹے جیب میں ہے یہ شریعت، اتنا کوئی لاپرواہ ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں اتنا بھی کوئی غیر سنجیدہ ہے جتنا آج کا مسلمان ہے؟ دعوے عشق کے رسول کے کرتا ہے، اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے دعوے، اور حضور کی ایک سنت بھی سیکھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، حضور کے طریقوں کو ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور اس کی یہ خواہش ہو، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا سونا، میرا پہننا، میرا بچھونا، میری خوشی، میری غمی، میری ساری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ خواہش ہی رہ جائے گی اگر میں نے مطالعہ نہ کیا تو، اگر میں نے پوچھ تاچھ نہ کی تو، میں نے ریسرچ نہ کی تو۔ اب 1 مہینے کے لیے فلمیں بند کر دو، 15 دن ڈرامہ نہ دیکھو، بھر جاؤ گے۔ گانے نہ سنو 15 دن، کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ وقف کر دو، ویسے بھی رمضان آ رہا ہے۔ اس رمضان کی تیاری کے لیے اسی موبائل کے ذریعے، جس موبائل نے ہمیں گمراہ کیا ہے، اب یہی موبائل آپ کو ہدایت پر لا سکتا ہے۔ ذہن بناؤ، تیاری کرو کہ اس بار انشاءاللہ روزے بھی مکمل رکھوں گا، 5 نمازیں بھی پڑھوں گا۔ اب میں چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اب میں ریسرچ کروں گا، دیکھوں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا کیسے ہے اور افطار کیسے کیا ہے، آپ نے تراویح کتنی پڑھی ہیں، کیسے پڑھی ہیں، میں دیکھوں گا۔ میں اب کوشش کروں گا انشاءاللہ
میں چھوٹا عمل کروں یا بڑا عمل کروں، سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈوں گا، اس کو پڑھوں گا، اس کو سمجھوں گا، پھر میں بعد میں عمل کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، 15 دن تو میں نے زیادہ کہہ دیے ہیں، 1 مہینہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹوں کے لیے بیٹھ جاؤ نا صرف، اور اسی لگن کے ساتھ، کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی میں نے انسان پیدا کیے ہیں سارے کے سارے گمراہ ہیں سوائے اس بندے کے جس کو اللہ کہتے ہیں میں ہدایت دے دوں۔ ہاں، تم میں سے میں صرف ہدایت اسی کو ہی دوں گا جو مجھ سے ہدایت مانگے گا۔ روٹی مل جائے گی بن مانگے، کپڑے مل جائیں گے بن مانگے، مکان مل جائے گا بن مانگے، دنیا کائنات کی ہر نعمت بغیر مانگے انسان کو ممکن ہے، مل سکتی ہے۔ ایک ہدایت ہے، ہدایت کی نعمت، جب تک بندہ اس کی کوشش نہیں کرے گا، جب تک بندہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، دل کے اندر اس کا شوق پیدا نہیں کرے گا، اس کو ڈھونڈے گا نہیں، اس کے لیے دعائیں نہیں مانگے گا، تب تک انسان کا صراط مستقیم پر آنا ممکن نہیں۔ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر انسان کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لو اس نے وہ عبادت نہیں کی ہے۔ اگر وہ نماز ہے تو سمجھو اس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ ہے تو سمجھو اس نے روزہ نہیں رکھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ 1 دن کے روزے کے بدلے میں انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ 70 سال اگر ایک گھوڑا تیز رفتار سے چلتا رہے وہ کتنا سفر کر جائے گا؟ 70 سال۔ اللہ تعالیٰ 1 روزے کے بدلے میں انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ صحابی بیٹھا تھا، ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، یہ تو بڑا بہترین پیکیج ہے کہ 1 روزے کے بدلے میں 70 سال کی دوری جہنم سے۔ میں تو سارا جہنم کا ایندھن بنا ہوا تھا دور جاہلیت میں، اب نیا مسلمان ہوں، اب میں کوشش کروں گا کہ 1 دن کا بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ صحابی کہتا ہے بس میں نے وہ درس سنا حضور کا اور گھر جا کے میں نے روزے رکھنے شروع کر دی، رکھتا رہا، مکمل پورا سال میں نے روزے رکھے، 1 دن بھی میں نے نہیں چھوڑا۔ بھی کیا ہونا ہے؟ جہنم سے دور ہونا ہے، جہنم سے دور ہونا ہے۔ اگلے سال میں آیا، آپ تشریف فرما تھے، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میں نے کہا محبوب آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے دیکھا اسے غور سے، فرمایا نہیں، اور میں وہی صحابی ہوں، فلاں موسم میں فلاں مقام پر آیا تھا آپ کے پاس، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا اور آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی، اور میرا جسم ایسا تھا، میں بڑا موٹا تازہ صحت مند تھا، اب تو بالکل کمزور ہے نا، پورا سال روزے رکھے۔ اچھا آپ وہی ہو، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑے صحت مند تھے، یہ کیا ہوا ہے؟ بیمار ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اس موقع پر ایک حدیث بیان فرمائی تھی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ میں نے اسی دن سے روزے رکھنے شروع کیے ہیں، آج پورا سال ہو گیا ہے، میں نے 1 روزہ بھی نہیں چھوڑا، اس لیے یہ میری صحت ختم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اور ناراضگی سے رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو آپ ثواب کا کام کر کے آ گئے ہو؟ جب آپ نے مجھ سے یہ حدیث سنی تھی، روزہ رکھنے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟
روز روزہ رکھنا یہ تو شریعت محمدیہ میں ہے ہی نہیں، یہ تو اسلام ہی نہیں ہے، یہ تو دین ہی نہیں ہے۔ سب سے افضل روزے اس دنیا میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ وہ بھی کیسے؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن چھوڑ دیتے، پھر پانچویں دن، پھر چھٹے دن چھوڑ دیتے تھے۔ ہاں، اگر تجھے پورے سال کا ثواب حاصل کرنا تھا، اگر پورے سال کی جہنم سے دوری کی مسافت چاہیے تھی، تو پھر تم مجھ سے پوچھ کے ایسا کرتا کہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا یا ہر جمعرات کا ایک روزہ رکھ لیتا تو صرف۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تھا تو پھر ہر مہینے 13، 14 اور 15ویں تاریخ چاند کی، 13، 14ویں اور 15ویں تاریخ اگر تو روزہ رکھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمایا۔ اب ایسا ہے تو نے روزے رکھے ہیں لیکن اپنی مرضی سے رکھے ہیں، اپنے طریقے سے رکھے ہیں، روزہ رکھنے کا طریقہ مجھ سے تو نے نہیں پوچھا ہے۔ اب یہ روزہ تیری جہنم میں جانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ صحت بھی ضائع اور اجر ثواب بھی ضائع۔ کیا بنے گا ان مسلمانوں کو جنہیں 50 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے حضور کے طریقے کے خلاف؟ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، وہ زندگی گزر گئی ہے روزے رکھتے، نہ رکھنے کا طریقہ آتا ہے نہ چھوڑنے کا۔ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، بزنس مین ہے۔ یہ بزنس کس کام کا ہے جب تجھے نماز میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ دایاں اوپر رکھنا ہے یا بایاں اوپر رکھنا ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے یا ناف کے نیچے رکھنا ہے؟ رکھنا بھی ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ بڑا اہل علم بنا پھرا ہے، میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر، کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک۔ اتنی غیر سنجیدگی، اتنی خوبصورت جسم کو، اتنی خوبصورت جوانی کو ہم جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور کوئی بندہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے تجھے پیدا کر کے بیکار چھوڑ دیے؟ تجھے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی؟ کائنات میں بھیجا جو ہے کس لیے بھیجا ہے؟ آپ صبح 8 بجے آتے ہو اور شام کو جاتے ہو، دن میں کتنا پیسہ ملتا ہے؟ ڈیلی ایسے کرتے ہو۔ آخرت ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک صرف بوڑھوں کو موت نہیں آتی، اچانک کسی وقت بھی روح نکل جائے گی جسم سے، پھر ختم پڑھو، پھر چلیسمے کرو، پھر وریڑے کرو، اب اس کو بشکواؤ۔ کیا کچھ ہم نہیں کرتے پھر اپنے اس پیارے کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروانے کے لیے، جس نے خود 50 سال زندگی جس کو اللہ نے دی تھی، اس نے ایک دن بھی کوشش نہیں کی ہے اپنے آپ کو معاف کروانے کی۔ رسمیں بن گئی ہیں، سسٹم بن گیا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ عملی زندگی نہ ہو، کام نہ کرنا پڑے، بس ایسا کوئی سسٹم ہو، ایک چاولوں کی دیگ لگ جائے، مولوی صاحب آئے، اسے بس 4-5 ہزار دے دیا جائے، بابا تم جانو، دین جانے، مسجد جانے، شریعت جانے، قرآن جانے، حدیث جانے، ہمیں کچھ نہ کہنا، بس ہمیں کچھ نہ کہنا۔ ہمارے مرنے کے بعد 50 ہزاروں کے ختم بھی بھیج دینا، پھر پیچھے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم مولوی۔ ہم بیچارے، ہمیں بزنس نہیں آتا، ہم کاروبار کر نہیں سکتے، محنت مزدوری ہمیں آتی نہیں ہے، بچپن سے ہم نے سیکھی نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ تھا میں مدرسے میں داخل ہوا، کبھی کام سیکھا ہی نہیں ہے میں نے۔ اگر آپ مجھے کوئی بندہ کہہ دے کہ آؤ بھی صبح سے لے کے شام تک جھاڑی لگاؤ، مجھ سے تو نہیں لگنے والی، میں پھر یہی بیٹھے ویلا بیٹھوں گا مسجد میں، مدرسے میں، شیطانی خیال مجھے آئیں گے، ٹوٹکے بناتا رہوں گا، فلاں یہ کھا رہا ہے، فلاں یہ کھا رہا ہے، پھر صبح ہر سویرے مارکیٹ میں ایک نیا سسٹم آئے گا جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو آسان ہو، بالکل آسان ہو اور شارٹ کٹ ہو۔
5 وقت نماز کون پڑھے؟ اب محنت کر کے، کام کاج چھوڑ کے، دکان بند کر کے، بزنس ختم کر کے، اپنی بھائی چارے کی جو مجلس بنی ہے اس کو چھوڑ کے کون جا؟ عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ میرے بھائیوں، امید ہے کہ آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ناراض نہیں ہونا، نہ ہی میرا مقصد ہے آپ لوگوں کو ناراض کرنا۔ دنیا میں آپ نے بریلوی نہیں بننا، دیوبندی نہیں بننا، شیعہ، اہل حدیث نہیں، کیا بنو؟ کون کون مسلمان بنیں گے؟ ماشاءاللہ۔ وہ کیسے ہم بنیں گے؟ طریقہ بھی بتایا ہے میں نے، بتاؤ کیسے؟ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بریک ہوئی ہے، اب 1 گھنٹے کی بریک ہے نا، اس 1 گھنٹے کی بریک میں ہی میں تقریر کر رہا ہوں نا، آپ کی بریک ہے نا، تو 10 منٹ میں آپ فریش ہو جائیں گے، 15 منٹ میں آپ فریش ہو جائیں گے، 45 منٹ بچ گئے نا، تو 45 منٹ کیا کریں گے آپ؟ موبائل ہیں سب کے پاس؟ انسان اتنا غیر سنجیدہ ہے نا۔ آخری بات، ہر نماز، جو نماز لوگ پڑھتے ہیں، آپ میں سے امید ہے کافی ساتھی نماز پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، جتنے بھی لوگ اب نماز پڑھ لیں نا، موجودہ جو سسٹم ہے، ہر بندے کی کوشش بلا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ نماز میں جو دعا مانگتے ہیں وہ بتا لو۔ اب اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی، اب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ ہر نماز میں یہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پر تو نے کیا کیا تھا؟ اچھا، انعام اللہ نے کن لوگوں پر کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق پہ انعام ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عمر فاروق پہ انعام ہوا نہیں ہوا؟ حضرت عثمان غنی پہ انعام ہوا نہیں ہوا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم پہ انعام ہوا؟ حضرت حسن، حضرت حسین پر ایمان ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ انعام یافتہ لوگ یہی ہے نا۔ اب دیکھو، اب یہ نماز میں کھڑا کہتا ہے اے اللہ مجھے ابوبکر جیسا بنا دے، مجھے عمر جیسا بنا دے، مجھے حضرت علی جیسا بنا، حضرت حسین جیسا بنا، مجھے بی بی فاطمہ جیسا بنا، عورتیں ہیں تو مجھے امی عائشہ جیسا بنا، مجھے فلاں۔ اب یہ کہہ رہا ہے نماز میں۔ اب یہ نماز پڑھنے آیا کہاں سے ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ڈرامہ لگا ہوا تھا، ڈرامہ، وہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا، ایسے فلم لگی ہوئی تھی، ڈرامہ لگا ہوا تھا، اوے اذان ہو گیا، یہ چلو بھائی یہیں روک دو، یہیں روک دو، یہ روک دو، چلو وضو کرو بھائی، وضو کیا اور آ گیا، اے اللہ مجھے ابوبکر بنا دے، اے اللہ مجھے عمر بنا دے، اے اللہ مجھے عثمان بنا دے، اے اللہ مجھے علی المرتضی بنا دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، موبائل اٹھایا، ڈرامہ کہاں پہنچ گیا بھائی؟ حرام کا کاروبار کرتا ہے، فراڈی کرتا ہے، دھوکے، ابھی فراڈی کر کے، دھوکہ دے کے، بندے کو لوٹ کے، چکر چلا کے، اچھا خاصا پیسہ کما کے، ابھی اس نے وضو کیا، اے اللہ مجھے ابوبکر بنا دے، اے اللہ مجھے عمر بنا دے، پھر ابھی جائے گا، پھر وہی کام کرے گا، دعا مانگتا ہے نماز میں ابوبکر جیسے بننے کی، کام شیطان کے والے ہیں، کہتا کیا ہے کرتا کیا ہے، پہلے اور کر کے آتا ہے، پھر دعا مانگ کے پھر وہی کرتا ہے، اور اس کو نماز پڑھتے یہ دعا مانگتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 50 سال، 40 سال، 30 سال سے یہ کہہ رہا ہے اللہ کو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو، وہ اس کے کام دیکھو، اس کے کام چیک کرو فرشتوں، دیکھو ذرا اسے، اس فراڈی کے کام دیکھو، کہتا ہے مجھے ابوبکر جیسا بنا، اور کام دیکھ اس کے، کرتوت دیکھ اس کے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں ایک لقمہ چلا جائے بغیر علم سے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور جب اس غلام نے کھلایا تھا وہ لقمہ، وہ جائز نہیں تھا، جب کھا بیٹھے سوال کیا، اس نے کہا یہ دور جاہلیت میں پیر تھا، فقیر تھا، ایسے لوگوں کو تکے لگاتا تھا، ایک تکا ٹھیک لگ گیا، وہ موک تھی، اس سے کھانا بنا کے میں نے آپ کو کھلایا۔ حضور نے کہا یہ جو موک والا کھانا ہے یہ حرام ہے،
انہوں نے کہا تم نے مجھے حرام کھلا دیا، لقمہ میرے پیٹ میں چلا گیا، اپنی انگلی حلق میں ڈالی، زبردستی قے کر کے اپنے پیٹ سے وہ لقمہ باہر نکالا۔ کہتا یا اللہ مجھے ابو بکر بنا دے، اور پیٹ میں سارا لوگوں کا مال کھڑا ہے۔ یہ بنے گا ابو بکر؟ سب سے یہی زوال ہے، یہ زوال ہے ہمارا۔ ہم زبان سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم وہ چاہتے بھی نہیں ہیں۔ ڈر جاؤ عزیز بزرگو، ڈاؤ جاؤ۔ اور میرے بھائیو، آج اگر آپ میں سے کوئی نہیں ڈرے گا، ڈرنا تو ہے نا پھر ایک دن، بجائے اس کے قیامت کے دن ہم جہنم کو دیکھ کے ڈریں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آج جو ڈر جائے گا ابھی، آج جو میرا بھائی میرا بزرگ ڈر جائے اور اپنی نماز درست کرے، اپنی عبادات درست کرے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کے اپنے آپ کو سیدھا اور سادہ مسلمان بنائے، بس کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ جو مسجد مردی سامنے آ جائے، جو مردی امام ہو، وضو کر کے اس کے پیچھے نماز حضور کے طریقے کے مطابق پڑھ دو۔ وہ امام حضور کے طریقے کے مطابق پڑھائے یا نہ پڑھائے، تیری نماز ہو جائے گی، اس کی ہو یا نہ ہو۔ سب کو سلام کرو، سب کو ملو، سب کی دعوت میں جاؤ، سب کی خوشی میں شریک ہو، سب کے ساتھ دوستی کرو، سب کے ساتھ آنا جانا ہو، سب کے ساتھ یارانا ہو۔ سب اللہ کو مانتے ہیں، سب رسول کو مانتے ہیں، باقی رہ گئے فروعی اختلاف۔ ان فروعی اختلاف کی وجہ یہی ہے، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے پیر، اپنے اپنے فقیر، اپنے اپنے آباء و اجداد کی جو رسومات ہیں، اس سے بیزار ہو جاؤ۔ جو بھی عمل کرنے کا ارادہ رکھو، اگر آپ کو کوئی جاننے والا عالم ہے، کوئی دوست ہے، آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے ہو؟ جس مسجد میں مدرسے میں چندہ دے رہے ہو، وہاں سے دین نہیں سیکھ سکتے؟ نماز نہیں پوچھ سکتے؟ مولوی صاحب میں پریشان ہوں، آپ تھوڑا کھڑے ہو جائیں، اب ناراض نہ ہو، اب کھڑے ہو کے مجھے نماز پڑھ کے دکھائیں اس طریقے پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور پھر وہ مجھے حدیث سے دکھا دیں، میں آپ کا ساری زندگی مشکور رہوں۔ اتنی سی بات ہے یار۔ جس کا طریقہ حضور کے مطابق نہیں ہوگا، اگر آپ 1,00,000 روپیہ بھی اس کو دے دو گے تو کھڑا ہو کے بتا نہیں سکے گا، اور جس کا طریقہ حضور کے مطابق ہو جائے گا، وہ اتنا خوش ہو جائے گا آپ کے اس الفاظ سے، اسے آپ سے کچھ لے گا بھی نہیں، آپ کو کچھ کھلائے گا بھی صحیح، آپ کا ادب احترام بھی کرے گا، فوراً جتنا ممکن ہو سکے گا آپ کو جو ہے وہ طریقہ سمجھائے گا۔ تو عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے جو سنا ہے اور آپ نے جو سنایا، میں نے جو سنایا اور آپ نے جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، یہ دعا کرا دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اہدنا صراطک المستقیم، اللہم اہدنا صراطک المستقیم، اللہم اہدنا صراطک المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم انک غفور رحیم، اللہم اغفر لنا فانک غفور رحیم، اللہم ارحمنا فانک خیر الراحمین، اللہم ارزقنا فانک خیر الرازقین،
یا مصرف القلوب صرف قلبنا علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبنا علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلبنا علی دینک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بے کار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، یا اللہ صحیح معنی میں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہم پریشان ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں، یا اللہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم صراط مستقیم کے متلاشی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے سیدھے راستے پہ آ جائیں، بس تو ہماری مہربانی فرما دے، تو ہماری رہنمائی فرما دے۔ جو صراط مستقیم ہے یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ جو صراط مستقیم ہے ہمارے لیے آسان کر دے، یا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، زیاد صاحب جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے، ان کے مال اور جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کا جو نیک ارادہ ہے اس پروگرام سے، یا اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ، ہم سب کے لیے اس پروگرام کو نجات کا ذریعہ بنا، ہمارا آنا یا سنانا اور جانا یہ سفر قبول فرما۔ یا اللہ، ہدایت کا ذریعہ بنا، فرقہ واریت کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما، فرقہ واریت کے اس عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہم سب مسلمان ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، جیسے ہمارا باپ ایک ہے، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں ایک بنا دے، ہم مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو یہود و نصارہ یا اپنے لوگ اس ملک کے نقصان میں ہیں، یا اللہ ان کو نصف نبود فرما، جو خیر خواہ ہیں یا ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔